میں ایک مسلمان لڑکی تھی، مگر میں نے اپنی پسند سے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ میری ساس ہر وقت بتوں کی پوجا کرتی رہتی تھی، پھر وہ اتنی بیمار ہوئی کہ انہیں کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ چند دن بعد فوت ہو جائے گی۔ میں اپنی ساس سے چھپ کر قرآن مجید کی سورۃ رحمان پڑھتی اور پانی پر دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیتی۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر نے اپنی ماں کا ٹیسٹ کروایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ دیکھ کر وہ مجھے بالوں سے گھسیٹ کر ہسپتال لے گیا اور پھر مجھے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پہلی بار میری یونیورسٹی کے ایک ہندو لڑکے نے میرا راستہ روکا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اس ہندو لڑکے کو میرا حجاب کرنا اور مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اپنے ارد گرد گھومتی بے پردہ لڑکیوں سے اسے کبھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا، میرا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے ایک مدرسے میں نوکری کر لی۔ وہاں میں جوان لڑکیوں کو دین کی تعلیم دینے لگی تھی، جبکہ وہ ہندو لڑکا اپنی ذہانت اور بہترین تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے ایک اچھی جگہ ملازمت کرنے لگا تھا۔ ایک روز میں مدرسے جا رہی تھی جب اس ہندو لڑکے نے میرا راستہ روکا تھا۔ وہ بہت پریشان اور الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں اسے نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میں اسے پہچان پائی تھی۔ میں نے یونی میں بھی ہمیشہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ رکھی تھی۔ اس لڑکے نے میرا راستہ روکتے ہوئے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں ایک بار اس کی بات سن لوں۔ اس کے پریشان لہجے پر بے ساختہ میں نے سر ہلا دیا تھا، حالانکہ میں اپنی حدود جانتی تھی کہ مجھے غیر محرم مردوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ مگر وہ جتنا پریشان لگ رہا تھا، میں مدد کے خیال سے بات سننے کے لیے رکی تھی۔ اب اس نے اپنی حالت کی جو وجہ مجھے بتائی تھی وہ مجھے بخلانے پر مجبور کر گئی۔ میں جو اسے پریشانی سے نکالنا چاہ رہی تھی، اب میں منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی جو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پہلے روز سے تمہارے حجاب کی وجہ سے تم سے متاثر رہنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے صرف تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو میں کتنے روز بے چین رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں پوجا کرنے میں بھی بار بار تنگ ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ اس لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کب سے مجھے جانتا تھا، جو کہ اپنی بکھری اور الجھی حالت کی وجہ مجھے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا حال بتا کر اچانک مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ بولا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور اپنی حیرت پر قابو پا کر سنجیدگی سے اسے کہا کہ ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مذہب الگ ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور میرا نکاح صرف مسلمان مرد سے جائز ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا کہ میں تم سے نکاح کی خاطر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں۔ وہ مجھ سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا تھا اور اپنی بے قرار حالت سے پریشان تھا۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آیا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر اسے سمجھایا کہ اگر وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے مسلمان ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل اسلام کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے، دل سے تو وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے۔ میری باتوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں اسے سمجھا بجا کر معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری وجہ سے ایک اچھا لڑکا اس حال کو پہنچ گیا تھا، مگر اس میں یقیناً میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے اس سے نہ کبھی بات کی تھی اور نہ ہی دوستی کی تھی، لیکن شاید اللہ نے اس کے دل میں میرے حجاب کی عزت اور میری اسلامی طور طریقے کے لیے کشش پیدا کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے مذہب سے بھی دور ہو رہا تھا۔ اس واقعے کو ایک ماہ گزرا تو میں اس لڑکے کے بارے میں بھول گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ میری رہائش بھی اسی مدرسے کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ میرے والدین کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے چچا کے گھر رہ کر اپنی ابتدائی عمر گزاری تھی، مگر جوں ہی میں یونیورسٹی میں پہنچی
تب میں نے اپنے لیے چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لی تھی، کیونکہ میری چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ اس لیے میں اب ہمیشہ کے لیے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف دینی تعلیم دینا رہ گیا تھا، مگر میری زندگی میں اس ہندو لڑکے نے کچھ عرصے کے لیے ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کئی روز تک پریشانی میں رہی۔ میں نے اپنی زندگی بہت صاف اور سنبھل کر گزاری تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کوئی ایسی غلطی کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ لیکن 1 ماہ کے بعد جب میں وہ بات بولنے ہی والی تھی، تبھی وہ لڑکا پھر سے میرے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے پہلی بار کی طرح مجھ سے بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ آج اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ مہذب اور سلجھے ہوئے لہجے میں درخواست کر رہا تھا۔ وہ خود بھی پہلے کی نسبت کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو مصروفیات کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ میری منت کرنے لگا بس ایک بار میں اس کی بات سن لوں، اور میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اس بار پھر سے شادی کے لیے ضد کرے گا تو میں اسے کچھ دینی تعلیم کی کتابیں دے کر اسے اسلام کا مطالعہ کرنے کی ہدایت دوں گی تاکہ وہ اسلام کو سمجھے اور پھر فیصلہ کرے کہ اسے مسلمان ہونا بھی ہے یا نہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بات شروع کی، اور اس کا پہلا جملہ سن کر ہی میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس بار اس نے اسلام کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر قبول کیا ہے۔ اس کا اسلامی نام ابو بکر تھا۔ میں حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تب وہ بولا کہ جب میں نے اسے اسلام کو سمجھ کر قبول کرنے کا کہا تھا، اس نے تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے گا۔ وہ مجھ سے ملاقات کے فوری بعد ایک مسجد میں گیا تھا اور ایک مولوی سے درخواست کر کے اسلام کو سمجھنے لگا۔ 1 ماہ اس نے اسلام کو سمجھا، اور جب اس کا دل مکمل طور پر مسلمان ہونے کے لیے راضی ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی میرے پاس آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میری محسن ہو، جس کی وجہ سے مجھے میرا حقیقی خدا ملا اور میری آخرت سنور گئی ہے۔ اس کی بات نے میرے لب سی دیے تھے۔ میں اس کی اس بات کے بعد شادی سے انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور ایک مسلمان سے میرا نکاح جائز تھا۔ میرے چچا اور چچی میرے ساتھ بہت کم تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس لڑکے کے دوسری بار پوچھنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس کی فیملی میں اس کی بس ایک بوڑھی ماں تھی، اور اس نے اداسی سے بتایا کہ اس کی ماں کٹر ہندو ہے، وہ کبھی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ماں کی آخرت کو لے کر فکر مند تھا۔ میں نے تب دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس کی ماں کو بھی مسلمان کر کے رہوں گی۔ شادی کے بعد ابو بکر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر نے جھجک کر پہلے ہی بتا دیا کہ میرا اچھا استقبال نہیں ہونے والا۔ ابھی میں یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی کہ گھر میں قدم رکھتے ہی میری ساس کی نظر میرے شوہر اور مجھ پر پڑی۔ مجھے دلہن کے روپ میں اپنے بیٹے کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بیٹے سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ جب مجھ پر ان کی نظر پڑی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی، لڑنے لگی کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ میں بہت بڑی جادوگرنی ہوں۔ بہت مشکل سے میرے شوہر نے اپنی ماں کو چپ کروایا اور وضاحت دینے لگا تھا۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس چھوٹے سے صحن میں جگہ جگہ بت لگائے گئے تھے اور عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں تو ایک مسلمان لڑکی تھی، اور ظاہر ہے میرے لیے یہ سب دیکھنا اور برداشت کرنا نہایت مشکل تھا۔ گھر میں ہر طرف گندگی بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ میرا شوہر پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں اب کام نہیں کر سکتی، اور وہ بھی اپنی مصروفیات میں سے جیسے تیسے وقت نکال کر ماں کو سنبھالتا اور ان کا کھانا پینا کرتا تھا۔ میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے ان کے کمرے میں لے گیا، اور میں مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ یہ سب میرے لیے کچھ نیا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر بچپن سے ہندو تھا، اور اس کی ماں کا مذہب بھی ہندو ہے۔ ایک ہندو کے گھر مورتی اور پتھر کے بتوں کا ہونا کوئی تعجب خیز بات نہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر لوں گی، مگر اب اس گھر میں آ کر مجھے پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔
میں ایک مذہبی لڑکی تھی، اس لیے ایسے ماحول میں رہنا اور عبادت کرنا نہایت مشکل ثابت ہونے والا تھا، مگر اپنے شوہر کی خاطر میں یہ سب کرنے کو تیار تھی۔ اندر اپنے کمرے میں بھی میری ساس اپنے بیٹے پر بری طرح چیخ رہی تھی۔ میری ساس کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ بری طرح چلا کر اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، بھگوان کی ناراضگی میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، اب بھگوان کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ اس پاپی عورت نے تم پر جادو کیا ہے، میری ساری نسلیں برباد ہو گئیں، اب میں کیا کروں گی۔ اب میری ساس کو پریشانی تھی کہ ان کے گھر میں اپنا کلام قرآن پاک پڑھا کروں گی، ان کی نظر میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ دو مذاہب کے لوگوں کا ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ اچانک میری ساس میرے شوہر سے کہنے لگی کہ تم تو بھگوان کو بہت مانتے تھے، پھر کیسے تم بدل گئے ہو، اپنی نسل کو چلانے کے لیے اس گنہگار عورت سے شادی کر لی، ضرور اس نے تجھ پر جادو کیا ہوگا۔ ہاں، یہ جادوگرنی ہے، کیونکہ مسلمان جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے اپنے مذہب سے ہٹا دیتے ہیں، پھر ایسے لوگ اپنے مذہب سے ہٹ کر گناہ کمانے لگتے ہیں۔ میں خاموش اپنی ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسلام جب کسی غیر مذہب کے دل میں گھر کر جائے تو ایسے ہی غیر مذہب کے لوگ اللہ کو پا لینے کے بعد اپنا گھر بار اور دوست دنیا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دراصل انہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، ورنہ دوسرے لوگ اسلام کو جادو ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ میری ساس بہت غصے میں تھی اور میرا شوہر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور انہیں روک رہا تھا کہ فاطمہ کو ایسا ویسا کچھ مت کہیں، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ میری ساس نے بہت باتیں کی اور اپنے بیٹے سے لڑتے ہوئے اسے شرم دلانے لگی کہ اس جادوگرنی نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے، تم اس کو اپنی بیوی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لڑکی نے تجھے کیا چیز کھلائی کہ تو اس کا دیوانہ ہو گیا ہے؟ تجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی کہ تو بھگوان کے سامنے اس گنہگار عورت کو لے آیا ہے؟ یہ تو بہت بدقسمتی کا کام ہو گیا۔ وہ اپنے پتھر کے خداؤں کو پکار پکار کر روتی جا رہی تھی۔ میری ساس کی آواز میں پیدا ہونے والی لرزش اور کپکپاہٹ نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے تک پہنچی اور فکر مندی سے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے اعصاب کو جھٹکا پہنچا گیا تھا۔ سامنے میری روتی ہوئی ساس زمین پر گری پڑی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری ساس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اور میرا شوہر اپنی ماں کو سنبھال رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی مدد سے ساس کو بستر پر سلایا اور میرے شوہر نے قریب پڑی میز سے کچھ دوائیاں اٹھا کر اپنی ماں کو دی۔ دوائیاں کھانے کے بعد میری ساس سو گئی تھی۔ تب میں نے جھجک کر اپنے شوہر سے کہا کہ اسے اپنی ماں کو ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس پر میرے شوہر نے مجھے جو بتایا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں ہکا بکا سی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر بتا رہا تھا کہ میری ماں کینسر کے آخری سٹیج پر ہے اور ڈاکٹروں نے بھی اب اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ان دونوں پر بہت ترس آیا تھا۔ میں کینسر کا سن کر اپنی ساس کے علاج کے بارے میں سوچ چکی تھی، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ تھا جس سے کینسر جیسے موذی مرض کا بھی بآسانی علاج کیا جا سکتا تھا، مگر فی الحال یہ سب میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ یقین نہ کرتا اور شاید مجھے واقعی جادوگرنی سمجھ لیتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے کمرے کی طرف رخ کیا، جو میرا بھی کمرہ تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر سوٹ کیس سے سادہ سا جوڑا نکال کر پہنا اور ایک بار پھر کمرے سے نکل کر گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئی، اور پھر میرا شوہر بھی اپنی ماں کے پرسکون ہوتے ہی میری مدد کے لیے چلا آیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اپنی ماں اور مجھے دونوں کا اپنا اپنا حق دے رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو میرے بارے میں غلط نہیں بولنے دیا تھا اور نہ ہی میرے سامنے ماں کو برا کہا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھا مرد تھا۔ اس کی ایسی خوبیوں کی وجہ سے ہی میں نے اتنی مشکل زندگی کا چناؤ بھی آسانی سے کر لیا تھا۔ ہم نے مل کر سارا گھر دھو کر چمکا دیا تھا۔ اس نے میری آسانی کے لیے کھانا باہر سے منگوا لیا تھا اور گھر کو دھو کر ہم خود بھی نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے تھے۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں موجود سب مورتیوں کو ہٹا کر وہ جگہ پاک کی
اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آگے کی زندگی کی آسانی کے لیے نوافل بھی ادا کیے، اور پھر تھکی ہاری سی بستر پر دراز ہو گئی۔ صبح اذان کی آواز سنتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور نماز ادا کر کے ہلکی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر کچن کا رخ کیا تھا، مگر میری ساس وہاں پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور بولی کہ میں ان کے کچن کو ناپاک مت کروں۔ وہ کہنے لگی تم باقی گھر میں جہاں مرضی جاؤ مگر کچن میں نہیں آ سکتی ہو۔ میں اپنی ساس کی بات سے پریشان ہو گئی، اب جب کہ میں جان چکی تھی کہ وہ بیمار تھی۔ اس کے بعد ان کا یوں کچن میں اپنا کام خود کرنا مجھے فکر میں مبتلا کر رہا تھا، مگر میں خاموشی سے نکل گئی۔ مجھے لگا تھا کہ بات بس یہیں تک رہے گی، مگر اصل پریشانی مجھے تب ہوئی جب میری ساس ناشتہ کرتے ہی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے ان کی غصیلی آوازوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ میں جو صحن میں بیٹھی تھی ان آوازوں پر گھبرا گئی تھی۔ میرا شوہر بھی کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ واش روم سے نکل کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ میری ساس کمرے میں رکھے اپنے بت ڈھونڈ رہی تھی اور اپنے بیٹے کو لان تان کر رہی تھی جس نے ان کے پتھر کے بتوں کو میری خاطر چھپا دیا تھا۔ میری ساس نے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور بہت سارے نئے بت منگوا کر پورے گھر میں پھیلا دیے تھے۔ میرے لیے عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے گھر کی چھت پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے کو میرے لیے عبادت گاہ بنا دیا تھا، مگر اپنی بیمار ماں سے ضد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی خاموشی سے وہیں جا کر عبادت کرنے لگی اور نہایت رازداری سے میں اپنی ساس کی بیماری کے لیے اپنا وظیفہ بھی کر رہی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتی۔ میری ساس کا جب بھی مجھ سے سامنا ہوتا تو وہ اپنی زبان سے تیر برساتی رہتی اور لڑنے لگتی کہ میں نے ان کے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی، مگر کبھی کبھی میرا صبر جواب دینے لگ جاتا تھا، مگر میں پھر بھی خاموش رہتی۔ میری ساس کھل کر اپنے بتوں کی پوجا کرنا چاہتی تھی، مگر بیماری کی وجہ سے ان کے لیے یہ سب مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اکثر رونے لگ جاتی کہ کاش میری ایسی بہو آتی جو پورے گھر میں پوجا کرتی اور میری ساس کو بھی سکون ملتا، مگر جب سے میں آئی تھی گھر میں ایک الگ سی خاموشی رہنے لگی تھی۔ میرا ہر وقت درود پاک کا ورد کرنا میری ساس کو الجھن میں ڈال دیتا تھا کہ میں زیر لب پتہ نہیں کیا پڑھتی رہتی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساس کی طبیعت بحال ہونے لگی۔ وہ خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہی تھی، مگر اس بات نے اس کو خوشی کی بجائے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کو کسی جاننے والی نے اس بات کا وہم ڈال دیا تھا کہ وہ موت سے پہلے والا سکون حاصل کر رہی ہیں۔ وہ مجھ سے لڑنے لگتی تھی کہ میں ان کی زندگی ختم کر رہی ہوں اور ان پر جادو کرتی رہتی ہوں۔ ان کی تسلی کے لیے میرا شوہر ان کا معائنہ کروانے لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے اور کچھ دن بعد آنے کا بتا کر بھیج دیا۔ رپورٹس آنے تک میری ساس بہت پریشان تھی کہ میں نے ان پر جادو کیا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد میرا شوہر آج ٹیسٹ کا نتیجہ لے کر گھر لوٹا تو بے حد خوش تھا اور آتے ہی مجھ سے بولا کہ تم ہمارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ پھر اس نے اپنی ماں کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ میری ساس اس سب سے حیران تھی اور بیٹے سے اس کی خوشی کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ میں بھی سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور پہلی بار وہ اتنا کھل کر ہنس رہا تھا۔ تب میرے شوہر نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور رپورٹس میں کینسر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اطمینان سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ ماں، اس سب کے پیچھے تمہاری بہو کا ہاتھ ہے۔ یہ ہم دونوں کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اس کا دین جھوٹا نہیں ہے۔ میری ساس اپنی بیماری کے بالکل ہی ختم ہو جانے کا سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ موت کے قریب پہنچ کر انہیں زندگی مل گئی۔ میں اطمینان سے مسکرا رہی تھی، میرا اللہ پر یقین اور بھی بڑھ گیا تھا۔ میری ساس نے حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ وہ میرے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی مذہب اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ لا علاج بیماری کا علاج کر دے۔ اس روز میں نے اپنے شوہر اور ساس کو نہایت اعتماد سے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں سے چھپ کر ایک وظیفہ کیا تھا اور اپنی ساس کو پانی دم کر کے دن میں 3 بار پلاتی رہی تھی۔ میری بات نے میرے شوہر کو بھی چونکا دیا، جبکہ میری ساس ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر حیرت سے بولا کہ اگر تم علاج کرنا چاہتی تھی تو چھپایا کیوں تھا؟
میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بے شک میرا یقین اپنے اللہ پر پورا ہے، مگر وہ لوگ یقیناً تب میری بات نہ سمجھ سکتے تھے، اور میری ساس جان لیتی تو کبھی میرا دم کیا ہوا پانی نہ پیتی۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میری ساس مجھ سے اس بابرکت کلام کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگی اور تفصیل جاننے کی کوشش کرنے لگیں۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے ہر روز دن میں 3 بار یعنی صبح، دوپہر، شام سورۃ رحمان کو سن کر یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا تھا۔ اپنی ساس کی پابندی کی وجہ سے میں گھر میں کھل کر سورۃ رحمان کی تلاوت نہیں لگا سکتی تھی۔ میں روزانہ خاموشی سے خود تلاوت کرتی اور پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی رہی۔ ٹیسٹ سے پہلے یہ عمل 7 دن تک بلا ناغہ کر لینے کے بعد 8ویں روز روک دیا اور ٹیسٹ کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے بتایا کہ مجھے پوری امید تھی کہ میری ساس بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کینسر کے مریضوں کے لیے یہ صورت آزمودہ نسخے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ میری ساس پر بھی اس پاک ذات نے کرم نوازی کر دی تھی اور انہیں شفاعت دے دی تھی۔ مجھ سے ساری تفصیل جان لینے کے بعد میری ساس کے دل میں اچانک یہ خواہش جاگی کہ وہ ہمارے مذہب کو مزید پڑھے اور جانے، ایسا مذہب جس کے کلام کی برکت سے مرض سے نجات حاصل ہو جائے۔ میری ساس جذباتی پن میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہ زندگی تمہارے خدا نے دی ہے تو اب سے میرا خدا بھی وہی ہے۔ میں اس ایک خدا کے اس احسان کے بدلے ساری عمر اس کا شکر ادا کر کے گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی باقی زندگی مسلمان ہو کر اس کے حکم کے مطابق ہی گزار دوں گی۔ بس تم مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا سکھا دو۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے اور میں نے اس بات پر اپنی ساس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا شوہر بھی تشکر بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایک ناممکن امر کو ممکن کر دکھایا تھا۔ آج ہمارے گھر میں میری ساس، میرا شوہر اور میں تینوں ہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس پاک کلام کی برکت سے ہمارا گھر جنت بن گیا ہے۔ ناظرین، اس سٹوری سے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو، آپ لوگ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔